بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ اپنی تعمیر کے بعد سے ہی زائرین کے لیے توجہ اور عقیدت کا مرکز رہا ہے۔ ہر سال پوری دنیا سے لاکھوں لوگ یہاں حج ادا کرنے آتے ہیں۔ اس سے دنیا بھر کے شہروں میں مکہ کو ایک خاص مقام حاصل ہو گیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے خانہ کعبہ اللہ کا گھر نہ رہا تھا، بلکہ دیوتاؤں کا گھر بن گیا تھا۔ یہ بتوں سے بھرا پڑا تھا۔ عرب و دوسرے علاقوں کے لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ہر سال انہیں نذرانہ عقیدت پیش کرنے جمع ہوتے تھے۔ اسی وقت پڑوسی ریاست یمن پر ابراہہ کی حکومت تھی۔ وہ ایک طاقتور لیکن مغرور اور متکبر حکمران تھا۔ ہر سال وہ پورے عرب اور دیگر ممالک کے لوگوں کو مکہ آتے ہوئے دیکھتا۔ یہ زائر نذرانے اور دیگر سامان بھی لاتے۔ مکہ کے رہنے والے نہ صرف انہیں رہائش، پانی، خوراک جیسی خدمات فراہم کرتے، بلکہ ان کے ساتھ تجارت بھی کرتے۔ اس طرح حج نہ صرف ایک روحانی بلکہ ایک تجارتی اجتماع بھی بن جاتا۔ ابراہہ کو یہ دیکھ کر بے حد حسد ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ نذرانے اور تحائف لے کر اس کے ملک میں آئیں۔ اس نے سوچا کہ اسے اسی طرح کی جگہ یمن میں بھی بنانی چاہیے۔ اس خیال کے تحت اس نے اپنے شہر میں ایک عظیم الشان معبد بنوایا اور عرب کے نئے روحانی مرکز کے طور پر اس کی تشہیر شروع کر دی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اس کا معبد کعبہ سے بڑا اور بہتر ہے، اس کا شہر مکہ سے زیادہ خوبصورت اور ترقی یافتہ ہے۔ اس نے تجارت کی خواہش رکھنے والوں کے لیے زیادہ مواقع فراہم کرنے کا وعدہ بھی کیا اور اس نے اپنے معبد کو زائرین کی توجہ کا مرکز بنانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ لیکن لوگ تجارت کے مواقع یا بہتر سہولیات کے لیے کعبہ میں نہیں آتے تھے۔ وہ عمارت کی شان و شوکت یا شہر کی ترقی کو سراہنے کے لیے نہیں آتے تھے۔ وہ یہاں اس لیے آتے تھے کیونکہ یہ خدا کا گھر تھا۔ وہ بے شک اللہ کے راستے سے بھٹک چکے تھے، مگر اب بھی کعبہ کی نہایت عزت اور تکریم کرتے تھے۔ ابراہہ کے معبد میں کوئی نہ آیا، بلکہ لوگ اس کے دعوے سن کر بھڑک گئے۔ قریش سے تعلق رکھنے والا ایک آدمی یمن گیا، معبد پر گندگی ملی اور بھاگ آیا۔ اس پر ابراہہ طیش میں آ گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ مکہ پر حملہ کرے گا اور خانہ کعبہ کو تباہ کر دے گا۔ اس نے ایک بہت وسیع فوج اکٹھی کی اور مکہ کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ واقعہ اسی سال پیش آیا جس سال بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ ابراہہ کی فوج کا بڑا حصہ ہاتھیوں پر مشتمل تھا۔ راستے میں کئی عرب قبیلوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر کوئی بھی اس کی فوج اور اس کے ہاتھیوں کے سامنے ٹھہر نہ سکا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب خانہ کعبہ کے متولی کی خدمات انجام دے رہے تھے۔ جب آپ نے حملے کے بارے میں سنا تو اپنے لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ ٹھہر کر مقابلہ کرنے کے بجائے پہاڑیوں میں پناہ لے لیں۔ ان کا پختہ یقین تھا کہ اللہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا۔ یہی بات انہوں نے ابراہہ سے بھی کی۔ جب وہ ان سے اپنے اونٹوں کی واپسی کے لیے بات چیت کرنے گئے جو ابراہہ کی فوج پکڑ کر لے گئی تھی، لوگ شہر سے نکل گئے۔ حضرت عبدالمطلب اپنے چند قریبی ساتھیوں کے ساتھ وہیں رہے۔ ابراہہ کی فوج مکے کی طرف بڑھی۔ جب ابراہہ کا ہاتھی مکے کی سرحد پر پہنچا تو بیٹھ گیا اور ذرہ برابر جنبش کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ مہاوت نے پوری کوشش کی مگر اپنا ہاتھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اسی وقت ابابیلوں کا ایک جھنڈ نمودار ہوا۔ ان کی چونچوں پنجوں میں مسور کی دال کے دانوں کے برابر کنکر دبے ہوئے تھے۔ ابابیلوں نے ابراہہ کی فوج پر ان کنکروں کی برسات کر دی۔ کسی کو بھی یہ پتھر لگا وہ اسی وقت یا تھوڑی دیر بعد ہلاک ہو گیا۔ ابراہہ یمن کی طرف بھاگا، لیکن اللہ کے بمباروں کے ہاتھوں بری طرح گھائل ہو گیا۔ اپنی سلطنت میں پہنچنے سے پہلے اس کی جان نکل گئی۔ ابراہہ کی موت سب لوگوں کے لیے ایک وارننگ ہے، تنبیہ ہے، جو اللہ کے سامنے سرکشی دکھاتے ہیں۔
اذیت ناک زندگی اور ذلت امیز موت ان کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ جب اللہ آپ کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لے تو کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا، چاہے آپ کتنے ہی طاقتور حکمران ہوں اور آپ کی فوج کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔